प्रेसिडेंट शरिया कमेटी फॉर वुमेन और मेंबर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। मैडम, आज ये जो देश में जो हालात चल रहे हैं मैडम, तो इसमें से एक मौजू ये भी है कि भगवा लव ट्रैप का जो है, इसमें जो है काफ़ी लोग जो है वालिदैन खासकर इसमें जो है परेशान हैं। और इसमें चाहे वो भगवा लव ट्रैप हो या लफ्ज़ लव ट्रैप हो, जिसमें जो है वालिदैन को जो है बगैर बताए घर छोड़ के जो लड़के लड़कियां जो है गलत कदम उठा रहे हैं, तो इस पर कुछ आपका स्टेटमेंट दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मुस्लिम समाज और माशरे में तकरीबन 98-99% जो लड़कियाँ ख़वातीन हैं वो बहुत ही शरीफ, पाक दामन और हर एतबार से अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करने वाली, पर्दा करने वाली, हिजाब के लिए कोशिशें करने वाली और बेशुमार मतलब मसाइल चैलेंजेस का उनको सामना है, लेकिन उसके बावजूद अपने ईमान पे, अपने दीन पे जमी हुई है, डटी हुई। कुछ परसेंटेज है, वो हम नहीं जानते 1% है या 2-3% है जो गुमराह हो रहे हैं। उसके कई वजूहात हैं। पूरे समाज पर ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ बच्चियां जो दीन से दूर हो गए, ईमान की अहमियत नहीं समझे, तो साथ ही साथ जो दुश्मनान इस्लाम हैं वो मुस्तकिल कोशिश में लगे, चाहे वो भगवा लव ट्रैप आप उसको कहिए या फिर जो आज़ादी ये फ़िक्र के जो नारे दिए जाते हैं, फेमिनिस्ट लिबरल आइडियोलॉजी, जिसमें हमारी मर्जी, हम जो चाहे करें, हम जो चाहे पहने, हम जिससे चाहे शादी करें। तो ये जो फ़िक्र है, ये जो आइडियोलॉजी है, ये इनके जहन ख़राब कर रही है। साथ ही साथ क्योंकि इस वक्त एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी हम पर मसलत होने की कोशिश में लगी हुई है, जो बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से है और साथ ही साथ आरएसएस की तरफ से है, तो इसमें इनके खुले कई वीडियो सोशल मीडिया पर हैं जिसमें वो मुसलमान ख़वातीन को, लड़कियों को कहते हैं कि वो आ जाएं उनके धर्म पर, उनके रिलीजन पर। और सोसाइटी में, समाज में हर जगह, यानी अगर आप जो मैरिज रजिस्ट्री ऑफिस देखते हैं, वहाँ पर 1 महीना पहले जो नोटिस होती है उसमें जो इंटर रिलीजियस मैरिजेस के नोटिस जस्वा हैं। तो मुसलमान कम्युनिटी को मतलब इसकी बहुत फिक्र है। इस वजह से कुछ उलमा ने इसके बारे में बयान दिया, लेकिन इसकी सही तादाद अभी तक भी कोई नहीं बता पाए। क्या ये बहुत बड़ा मसला है या बिल्कुल छोटा मसला है, इसकी तादाद कितनी है, इसके लिए रिसर्च करना और इसके लिए डाटा कलेक्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात ये है कि इस बहाने से मतलब सारी मुस्लिम लड़कियों को एकदम इस तरह नहीं सोचा जाए उनके बारे में कि हर खातून जो यानी कॉलेज जा रही है, स्कूल जा रही है, वो गुमराही हो रही है। ऐसा नहीं है। हम सोसाइटी में हैं, हम तकरीबन 28 साल से काम कर रहे हैं। हमने देखा है कि अपने ईमान के मामले में, अपनी दीन पे मजबूती के मामले में बाज़ जगहों पर मुसलमान लड़कियां और ख़वातीन मर्दों से आगे नज़र आई हैं। जी, इस पे मैडम आप लोग जैसा ये लव ट्रैप वगैरह से बचाने के लिए मतलब जो अपने लोगों के लिए आप लोग कुछ इसके लिए काम कर रहे हैं? देखिए, हमारा काम जो ओवरऑल है वो ये है कि लोगों में अवेयरनेस का काम है, दीन की अहमियत, इस्लामी तालीमात, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, पर्दे के अहकामात, शरीयत इस्लामी के तालीमात, ये हमारे जनरल तालीमात है। इस दौरान अगर कहीं कोई माँ अपनी बेटी के लिए फिक्रमंदी जाहिर करती है, हमारी हेल्पलाइन है, तो उसमें कोई मसला आता है तो ज़रूर किसी लड़की को कोई गलत रास्ते पे निकल चली है तो उसको हम ज़रूर काउंसलिंग करते हैं। और ऐसे केसेस आते हैं हमारे पास जहाँ पर माएँ फ़िक्रमंद होती हैं, वालिदैन फ़िक्रमंद होते हैं, और हम बहुत यानी वक्त देकर इसको एक काउंसलिंग के ज़रिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मैडम, ये जो लड़कियाँ हो या लड़के हो जो भी इसमें जो है भटक रहे हैं रास्ते से, तो इसमें मेन वजह क्या होगी मैडम? इसमें क्या कमज़ोरी है जिसकी वजह से इन लोग ये रास्ता भटक? देखिए, तो हर सतह पे काम करना पड़ेगा। इसके लिए तालीम के साथ तरबियत पे तवज्जो देना होगा। जहाँ पर गलती दिखी तो इस्लाह की कोशिश करना होगा। माँ बाप की बहुत जिम्मेदारी है कि वो अपने नस्ल की, जिसे नस्ल मुस्लिम है, जनरेशन ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी है, उन पे तवज्जो दें, उनका अक़ीदा, उनका अमल, उनके अखलाक, उनके आदाब ज़िंदगी, और उनको हलाल और हराम दोनों चीज़ों से वाकिफ़ कराएं, दोस्त और दुश्मन से भी वाकिफ़ करवाएं, और बुराई के जो रास्ते हैं, शैतान के जो रास्ते हैं, उससे रोकने की इब्तिदा से अगर तरबियत करेंगे तो ज़्यादातर यहाँ तरबियत की ज़रूरत है। सही तरबियत होगी, सही खुतवात पे तरबियत होगी, और
دین اور اسلام کو اپنی کمپلیٹ وے آف لائف کی طرح اپنائیں گے تو پھر یہ مسائل نہیں آئیں گے۔ میڈم اس کے اندر سب سے زیادہ مطلب ذمہ داری جو ہم کو نبھانا ہے، تو کس کو کس طریقے سے ذمہ داری نبھاتے ہوئے جو ان چیزوں سے حفاظت رکھنا ہے اپنے لوگوں؟ دیکھیے ذمہ داری بہت لوگوں کی ہے، ماں باپ کی جیسے ذمہ داری ہے ویسے ہی محلوں میں مسجد کمیٹیوں کی ذمہ داری ہے۔ مسجد کیا ہوتا ہے، کمیونٹی سینٹر ہوتا ہے، اور وہاں پر جس طرح تمام لوگوں کے مسئلے مسائل ہوں تو وہاں ایک ہیلپ لائن کی طرح ہو، یا وہاں پر ایڈوکیٹس اور پروفیشنلز کی ہیلپ لی جائے، تاکہ اس محلے میں اگر کوئی اس طرح کے کیسز ہوں تو ان کو کس طرح قانونی طرح سے بھی تحفظ ہو سکے اس لڑکی کا، ساتھ ہی ساتھ کیسے کاؤنسلنگ ہو سکے، کس طرح پیرنٹس کو ہیلپ کیا جائے۔ کچھ چیزیں ماں باپ خود ہینڈل کر سکتے ہیں، کچھ چیزوں میں کمیونٹی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر مسجدوں میں ایک انتظام ہو تاکہ لڑکیاں خواتین بھی دینی باتیں سنیں اور سیکھیں۔ جو جمعہ میں کم از کم مرد حضرات جمعہ کا خطبہ سنتے ہیں تو ایمان کی اہمیت، دین اسلام کیا ہے، یہ سب چیزیں سمجھانے اور دین سے قریب کرنے کے لیے اگر مسجدوں میں بھی انتظام ہو، ہفتے میں ایک مرتبہ یا تو جمعہ کے خطبے کے وقت اگر جگہ ہو تو خواتین کا سیکشن کھولا جائے، یا نہیں اگر ایک الگ سے نظم بنا دیا جائے کہ خواتین کا خصوصی خطاب، لڑکیوں کا خصوصی خطاب، تو وہی یعنی لڑکیاں خواتین اس محلے کی بستی کی مسجد سے قریب ہوں گی تو ان کے اندر ایمان کی اہمیت سمجھ میں آئے گی اور پھر وہ مذہب کو کبھی نہیں چھوڑیں گی۔ میڈم یہ جو غلط قدم جو لڑکیاں آج گھر چھوڑ کے بھاگنے کا جو اٹھا رہی ہیں، تو یہ کہیں اس کا جو ہے یہ جہیز کا جو چل رہا ہے تو کہیں اسی کی وجہ سے کچھ اس کے اندر کچھ چانسز ہیں میڈم کہ بچیاں جو ہے ایسا غلط قدم اٹھا سکیں؟ دیکھیے جہیز کی پرابلم ہماری سوسائٹی کی ایک اینڈیمک پرابلم ہے، ہمیشہ کی پریشانی ہے، مالدار ہو غریب ہو، لیکن اس کو وجہ بنا کر گھر چھوڑنا یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ جہیز کا پرابلم پہلے بھی تھا، کہیں بہت زیادہ ہوتا ہے، کہیں کم ہوتا ہے۔ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ شادیوں میں تاخیر کے کئی وجوہات ہیں، جیسے چوائسز بہت زیادہ ہیں، تو تاخیر کی وجہ سے پھر ایک ناجائز تعلقات، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ریلیشن شپ، یہ سب چیزیں جو جگہ لے لیتی ہیں، حلال کی جگہ حرام، تو وہ رستہ بناتے ہیں ضرور، لیکن مسلم سماج کو اس کا قصوروار ذمہ دار اگر پوری طرح سے ٹھہرا دیا جائے تو آپ وہ چیز کو نظر انداز کریں گے کہ باہر سے جو دوسرے لوگ ہیں وہ کس طریقے سے ہماری لڑکیوں کو کالز کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں ہم دین کے بارے میں سننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے ایک سیم پیٹرن ہے، جہاں کہیں کوئی لڑکی مرتد ہوتی ہے تو ان کو جب کاؤنسلنگ کرنے گئے تو جو ریلیشن شپ کی جو ابتدا ہے وہ اس طرح ہوتی ہے کہ کوئی غیر مسلم لڑکا ان کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم آپ سے دین اسلام سیکھنا چاہتے ہیں، اور اس طرح یہ دوستی بڑھائی جاتی ہے۔ تو ایک اندرونی پرابلم بھی ہے، انٹرنل پرابلم بھی ہے، لیکن ایک ایکسٹرنل کانسپریسی بھی ہے جس سے ہم واقف رہیں، ہماری بچیوں کو بتائیں کہ ایک بہت بڑا جال بچھایا جا رہا ہے اور تم کو دین سے دور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس سے الرٹ رہیں، اپنے آپ کو بچائیں اور اپنی عزت عصمت کی حفاظت کریں۔ میڈم اب جیسے کہ کوئی لڑکیاں جو ہے اپنے گھر میں اپنی چیز کا جو ہے اظہار مطلب اپنی پسند کا اظہار کرتی تو اس پہ بعض دفعہ والدین جو ہے سخت ان کے خلاف ہونے کی وجہ سے بھی لڑکیاں جو ہے بھاگنے کا قدم اٹھاتے ہیں، تو اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے کچھ مکانوں میں یا خاندانوں میں ہو سکتا ہے کہ لڑکیوں کی بات نہیں مانی جاتی، لیکن کمپیئر ٹو اینی ادر سوسائٹی مسلم سماج میں سب سے زیادہ عزت مسلمان عورت کی ہے، بیوی کی حیثیت سے ہو، بہن کی حیثیت سے ہو، امی کی حیثیت سے ہو، کوئی بھی یعنی لیول کے ہو، یعنی لوور انکم گروپ کے لوگ ہو یا ہائی کلاس ہو، وہ اپنے گھر کی خواتین کی پسند اور چوائس کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ شادیوں میں بھی دیکھیے آپ، جو کچھ چوز کیا جاتا ہے، پرچیز کیا جاتا ہے، جس انداز سے شادیاں ہوتی ہیں وہ بھی خواتین کی فرمائش اور انہی کے سلیکشن کے مطابق ہوتی ہے۔ تو یہ سب جگہوں پر ہمارے سماج میں مسلمان عورت بہت ایمپاورڈ ہے۔ کچھ جگہوں پر ہو سکتا ہے کہ ان کی بات نہیں سنی جا رہی ہو، لیکن اس کو وجہ نہیں بتایا جا سکتا کہ کیوں کہ ان کی بات نہیں سنی گئی۔ کبھی بہن صحیح رہ سکتی ہے، کبھی بھائی صحیح رہ سکتا ہے، تو اس جگہ پہ ہم ایک جنرل سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے۔ لیکن یہاں میں ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو حالات ہیں اس کے لیے مسلم سماج کو ہی قصوروار ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا،
کچھ سماج میں بھی اصلاح کی ضرورت ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ باہر بھی بہت کچھ چیزیں ہمارے خلاف ہو رہی ہیں، تو ہم کو اس سے بھی الرٹ رہنا ضروری ہے۔ کچھ آپ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے ایک میسج دیجیے جو اس چیزوں میں جو ہے ابھی فی الوقت پھنسے ہوئے ہیں یا پھر اس میں پریشان ہیں۔ دیکھیے، توبہ کے تو دروازے آخری وقت تک کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو جو بہنیں گمراہ ہو گئی، دین سے دور ہو گئی، ان کے پاس ابھی بھی وقت ہے، وہ توبہ کریں، پھر سے پلٹ کے آئیں اور اس راستے پہ نہ جائیں، کیونکہ آخرت میں ہمیشہ کا نقصان ہے۔ تو جن کا یقین ایمان ہو اور جن کے دلوں میں ڈر ہو، وہ ضرور توبہ کریں گی، پلٹیں گی۔ لیکن اگر کچھ بہنیں اپنی چیزوں پہ مصر رہیں تو پھر دین اور اسلام کو ہم ایسی بہنوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جس کو چن لیتا ہے، پسند فرما لیتا ہے، ان کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہاں پر ہم کو یہ بات سمجھنا ہے، اور ساری اور بھی بہنیں جو بات سن رہی ہیں، کہ یہ ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو دین، اسلام اور ایمان کی نعمت اور دولت سے نوازا، اور ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ بہترین شریعت ہم کو ملی ہے۔ اس کی اگر ہم اس کو سمجھیں گے، پڑھیں گے، جانیں گے، اور اس کی قدر ویلیو ہم کو سمجھ میں آئے گی، تو ہرگز ہم اس کو کوئی بھی بہن بیٹی اس کو نہیں چھوڑے گی۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ بس سمجھانے میں اور اویئرنیس پیدا کرنے کی کمی ہوئی ہے، اس پہ اگر سب لوگ محنت کریں گے تو انشاءاللہ یہ جو مسئلہ ہے یہ ہمارے سماج سے پوری طرح ختم ہو جائے گا۔